الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ سب کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آسان عملیات لایا 22 محرم کا بہت ہی مجرب اور فضیلت والا وظیفہ۔ بس 27 بار انگلیوں پر آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اور پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے تمام تر کام، تمام تر مسائل، تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا ہو وہ آج مل جائے گا۔ آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ غنی ہو جائیں گے، غیبی مدد اللہ کی آپ تک پہنچ جائے گی۔ آج کا وظیفہ بہت ہی فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، اس کی بہت فضیلت اور برکتیں ہیں۔ آج کے وظیفے کی شان یہ ہے کہ یہ قرآن سے وظیفہ دیا گیا ہے اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرتی ہے۔ اور اس سورت میں اسم اعظم ہے، اسم اعظم میں اپنی شان، اپنی پاور موجود ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ دن غفلت اور لاپرواہی اور بلا وجہ کے کاموں میں نکال دیا تو یہ اگلا سال ہی آپ کو یہ دن مل سکے گا۔ آپ نے بہت چھوٹی سی سورت کو پڑھنا ہے 27 بار۔ آپ نے جو کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہے تو اس کو پڑھ کر مانگ سکتے ہیں، اللہ آپ کی فوراً سے مدد فرما دے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ آپ یہ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ وظیفہ کریں تو اس کی اور فضیلت برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے کوئی بھی وقت چن لیا، اس وقت کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کی اپنی مرضی ہے، کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو بہت ہی افضل اور فضیلت ہے اس کی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے اور اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ اس کے بعد جب آپ توبہ کریں گے تو آپ اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے، اللہ الصمد کو بیان کریں گے، قل هو اللہ احد کو بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر دعا میں اول آخر بار درود پاک پڑھتا ہے، یعنی کہ جو شخص دعا سے پہلے بھی درود پاک پڑھے اور دعا کے اختتام پہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو شخص اس طرح کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے وظیفے کے شروع میں بھی درود پاک شامل کرنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک شامل کرنا ہے، اور درمیان میں آپ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی تاثیر برکت اور بڑھ جائے گی۔ آپ نے درمیان میں 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے درود پاک پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی، پھر قل اللہ احد پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر پوری قل اللہ احد کی سورت پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر قل اللہ احد کی سورت پڑھی۔ اسی طریقے سے آپ نے 27 مرتبہ مکمل کرنا ہے یہ وظیفہ، اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خواہش کو ظاہر کریں، نیک اور جائز تمناؤں کو رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تمام تر خواہشوں کو، جائز تمناؤں کو غیبی مدد آپ کی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مسائلوں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا، بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اسے پڑھیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے صدقہ جاریہ ہے،
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، واٹس ایپ میں شیئر کریں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ جتنے لوگ اسے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب آپ کو بھی ملتا چلا جائے گا۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام خواہشوں کو پورا کرے، آپ سب کی غیبی مدد کرے۔ فی امان اللہ۔